دے کرم مولا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. مسند بزار حدیث نمبر 1425. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی. پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے. درود پاک پڑھنے والے کی خوش نصیبی دیکھیے کہ اس کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے، اس کے والد کا نام بھی پیش کیا جاتا ہے. اور یہ مدنی پھول سبحان اللہ قبول فرمائیے کہ قبر منور پر جو فرشتہ حاضر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت سماعت دی ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت میں درود پاک پڑھے جاتے ہیں. لاکھوں مسلمان پڑھتے ہیں، دھیمی آواز میں بھی پڑھتے ہیں، زور سے بھی پڑھتے ہیں، اور وہ فرشتہ سن لیتا ہے، بارگاہ رسالت میں پیش بھی کر دیتا ہے، اس کا نام بھی بتاتا ہے، والد کا نام بھی بتاتا ہے. یہ ہے خادم دربار. سبحان اللہ. خادم دربار کی سماعت کا جب یہ علم ہے تو سرکار کا علم کیا ہوگا. واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو کرے دل سے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو کرے دل سے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شعر ہے. اعلی حضرت فرما رہے ہیں واللہ اللہ کی قسم وہ سن لیں گے اور فریاد کو بھی پہنچ جائیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. دل سے آہ نکلے نا پھر بات بنے، دل سے آقا کو پکارے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کی. اس کو اردو میں دوزخ بھی کہتے ہیں. مشرک منافق جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور دوسرے مجرم گناہ گار ایمان تو لائے مگر گناہ کرتے ہیں، اللہ کی ناراضی کی صورت میں ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. جہنم کہاں ہے؟ جہنم 7ویں زمین کے بھی نیچے ہے. اس کے 7 طبقات ہیں، نیچے سے نیچے، نیچے سے نیچے، نیچے سے نیچے. جہنمی جتنا گہرائی میں جائے گا اتنا ہی زیادہ اس کو عذاب ہوگا. جہنم کی شکل کیا ہے؟ جہنم کی شکل جو نا بھینس کی سی ہے، اور قیامت کے روز اس کو 70,000 لگامیں دی جائیں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ کر اس کو جہنم میں جنت کے میدان محشر میں لے کر آئیں گے. کیسی خوفناک ہوگی جہنم. اور عذابات کی صورت طرح طرح کی ہے. جہنم میں آگ کا عذاب ہے، خون کے دریا کا عذاب ہے، گل پھڑے چیرنے کا عذاب ہے، پتھراؤ کا عذاب ہے، منہ نوچنے کا عذاب ہے، سانپ بچھوؤں کا عذاب ہے، حلق میں پھنسنے والے کھانوں کا عذاب ہے، گرم پانی اور پیپ کا عذاب ہے، اور جہنم میں بہت سارے لے جانے والے اعمال ہیں. اور جہنم کے خوف سے اللہ کے معصوم فرشتے وہ لرزاں ہیں، یعنی جہنم سے ڈرتے ہیں. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا خوف جہنم ثابت ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، جہنم کے عذاب کی آیت آپ پڑھ کر آپ پر غشی طاری ہو گئی تھی. حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ خوف جہنم سے روتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام روتے تھے. اگر ہم بے خوف ہیں استغفر اللہ، کیونکہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں. اور یہ انبیاء کا خوف کھانا ہماری تعلیم و تربیت کے لیے بھی ہے.
صحابہ کرام علیہم رضوان جہنم سے ڈرتے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کنز العمال حدیث نمبر 35,826 لکھا ہے کہ حضرت سلیمان بن سحیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے اس شخص نے بتایا جس نے خود فاروق اعظم کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا. آپ نماز میں ایسی حالت میں ہوتے کہ اگر کوئی ناواقف شخص آپ کو اس حالت میں دیکھتا تو کہتا کہ آپ پر تو جنون طاری. اتنا خوف خدا آپ پر طاری ہوتا تھا. سوز و رقت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. اور یہ آپ کی کیفیت کیوں ہوتی تھی؟ جہنم کے خوف کی وجہ سے. جب آپ یہ آیت تلاوت فرماتے پارہ 18 سورہ فرقان کی آیت نمبر 13 وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. ترجمہ کنز الایمان. اور جب اس کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، تو وہاں موت مانگیں گے. جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہے. یا اس جیسی کوئی اور آیت تلاوت فرماتے تو خوف جہنم سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت غیر ہو جایا کرتی تھی. اللہ اکبر. ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شان و عظمت یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں، آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت دیکھیے کہ ان کی رائے کے مطابق قرآنی آیات نازل ہوئے ہیں. ان کی شان و عظمت دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنائی. ان کی شان و عظمت دیکھیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آپ صحابہ میں سب سے افضل و اعلی ہیں. مگر خوف خدا کا عالم دیکھیے. اللہ اکبر. ایک گھر کے قریب سے گزرے، وہ شخص نماز پڑھ رہا تھا، سورہ طور کی تلاوت کر رہا تھا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کی تلاوت سننے لگے. جب وہ شخص سورہ طور کی آیت نمبر 7 اور 8 پر پہنچا، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں. تو آپ نے یہ سنا تو آپ سواری سے نیچے تشریف لے آئے، دیوار کے سہارے کھڑے ہو گئے. یعنی خوف خدا طاری ہو گیا. کافی دیر تک ان آیات پر غور کرتے رہے، پھر گھر تشریف لے گئے. 1 مہینے تک بیمار رہے. پھر خوف جہنم کی وجہ سے، خوف عذاب کی وجہ سے، خوف خدا کی وجہ سے لوگ عیادت کرتے آتے تھے. یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ کو مرض کیا ہے، بیماری کیا ہے. یہ احیاء العلوم میں امام غزالی نے لکھا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، ان کا خوف جہنم، فرماتے ہیں اگر میں جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ مجھے کس طرف جانے کا حکم دیا جائے گا، تو میں اس بات کو اختیار کروں گا کہ یہ معلوم ہونے سے پہلے ہی میں راکھ ہو جاؤں کہ میں کہاں جاؤں گا. یہ ان کا خوف جہنم تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بہت برگزیدہ صحابی ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شان بہت عرفہ والا ہے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان میں فرماتے ہیں نا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں، قطعی جنتی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. بڑی عظیم الشان آپ کی عظمت ہے. مگر جہنم کا خوف کیسا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم، خلفائے راشدین جو 4 ہیں ان کے بعد علم میں سب سے بڑھ کر ہیں آپ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. اور ان کو فقیہ امت کہا جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈائریکٹ قرآن پاک سیکھا انہوں نے. 70 صورتیں آقا سے یاد کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور خوف خدا دیکھیے،
کہ آپ ان لوگوں کے قریب سے گزرتے جو آگ کی بھٹی کو سلگا رہے ہوتے تھے تو اس کو دیکھ کر آپ بے ہوش ہو جاتے تھے، یعنی آپ کو جہنم کی آگ یاد آ جاتی تھی۔ حضرت سعد بن اخرم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں چل رہا تھا، آپ لوہاروں کے پاس سے گزرے، جب لوہے کو آگ سے نکالا گیا تو آپ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے، رونے لگے، جہنم کی آگ یاد آ گئی۔ حضرت سیدنا ابن ابی ذباب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا طلحہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہما لوہار کی بھٹی کے پاس سے گزرتے تو یہ بھی دیکھتے اور روتے تھے۔ حضرت ربی بن خثیم رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی بھی یہ کیفیت تھی، یہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے بھٹی کو دیکھ کر کہ ان کو جہنم یاد آتی تھی۔ اسی طرح اور بھی بزرگوں کا لکھا ہے کہ وہ بھی بے ہوش ہو جایا کرتے تھے بھٹی کو دیکھ کر۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن حارث رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن حنظلہ سے ایک روز یہ بات سنی، وہ بستر علالت پر تھے، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوا، عیادت کے لیے پہنچا۔ ایک شخص نے ان کے پاس یہ آیت پڑھی جس میں جہنم کے عذاب کا تذکرہ تھا، جہنم کی آگ کا تذکرہ تھا، پارہ 8 سورہ اعراف آیت نمبر 41۔ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، انہیں آگ ہی بچھونا اور آگ ہی اوڑھنا، جہنمیوں کا بچھونا نیچے اوپر آگ ہی آگ ہوگی۔ حضرت سیدنا حنظلہ عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت سنی تو اب رونے لگے، اور اس قدر روئے کہ حضرت عبد الرحمن بن حارث کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ ان کی روح پرواز کر جائے گی۔ پھر فرمایا یہ جہنمی آگ کے پاٹوں میں ہوں گے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے۔ کسی نے کہا اے ابو عبد الرحمن بیٹھ جائیے، فرمایا مجھے جہنم کے ذکر نے بیٹھنے سے روک دیا، مجھے معلوم نہیں، شاید میں بھی ان میں سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ تو آپ نے ایک روز اسے اپنے صحابہ کے سامنے تلاوت کیا اس آیت مبارکہ کو، ایک نوجوان بے ہوش ہو کے گر گیا، آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے دل پر رکھا تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ فرمایا نوجوان کہو لا الہ الا اللہ، اس نے کلمہ پڑھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جنت کی بشارت دی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہم بھی اس میں شامل ہیں؟ فرمایا کیا تم نے اللہ تعالی کا یہ فرمان نہیں سنا، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، پارہ 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 14، یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میں نے جو عذاب کا حکم سنایا ہے اس سے خوف کرے۔ غور کیجیے، یاد رکھیے سارے صحابی قطعی جنتی ہیں، سارے جنتی ہیں۔ یہ جنتی لوگوں کا یہ حال ہے کہ جہنم کے عذاب کا سنتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں، روتے ہیں، ہوش جاتے رہتے ہیں اور ہم پر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا، بلکہ استغفر اللہ بعض جہنم کے تذکرے پر اس پر وہ ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے بور ہو رہے ہیں۔ ارے بھائی سنو اور سمجھو اور ڈرو اور جہنم سے بچنے کی تدبیر کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں جہنم سے امان عطا فرما دے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو امیر اہل سنت نے دعا کی ہے ہم بھی کرتے ہیں۔ دے نظر و قبر و حشر میں ہر جا امان، اور
دے نظر و قبر و حشر میں ہر جان اور دوزخ کی آگ سے بچا یا رب مصطفیٰ، دوزخ کی آگ سے بچا یا رب مصطفیٰ، دوزخ کی آگ سے بچا یا رب مصطفیٰ، تیری خشیت اور تیرے ڈر سے خوف سے ہر دم ہو دل یہ کانپتا یا رب مصطفیٰ، ہر دم ہو دل یہ کانپتا یا رب مصطفیٰ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وقودها الناس والحجارہ، جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ آدمی اور پتھر۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا جہنم کی آگ کو 1000 سال جلایا گیا تو سرخ ہو گئی، 1000 سال تک جلایا گیا سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا تو کالی ہو گئی۔ اب جہنم کی آگ کالی سیاہ، اس کے شعلے نہیں بجھتے۔ یہ سن کر ایک حبشی چیخیں مارنے لگا اور رونے لگا۔ جبریل امی علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی آپ کے سامنے رونے والا شخص کون ہے؟ فرمایا حبشہ کا ایک شخص ہے۔ پھر اس شخص کی تعریف فرمائی تو جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی اللہ عز و جل فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میرے خوف کے سبب جس بندے کی آنکھ روئے گی میں جنت میں اس کی ہنسی میں اضافہ فرماؤں گا۔ تو دنیا میں جو اللہ کے خوف سے روئے گا، جہنم کے خوف سے روئے گا، گناہوں کو یاد کر کے روئے گا، اپنی بخشش کے لیے روئے گا، جہنم سے پناہ مانگتے ہوئے روئے گا، شوق جنت میں روئے گا، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسے جہنم سے امان عطا فرمائے گا، اسے اپنے کرم سے جنت عطا فرمائے گا، اس کی خوشی میں اس کی ہنسی میں اضافہ فرمائے گا۔ نارے جہنم سے تو دے نارے جہنم سے تو اما دے، خلد بری نعما بن ثابت کا واسطہ، نعما بن ثابت کا یا اللہ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ جہنم سے بچنا ہے تو اس سے بچنے کے لیے کچھ اسباب کرنے چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے۔ جو بے ایمان ہے اس کو ایمان قبول کرنا چاہیے، جو ایمان والے ہیں اسے گناہوں سے سچی توبہ کر کے
جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچنا چاہیے اور جنت میں لے جانے والے اعمال کی تیاری کرنی چاہیے. جہنم کے خطرات، یہ مکتبۃ المدینہ کی وہ کتاب ہے جس میں جہنم میں لے جانے والے اعمال بتائے گئے. تو یہ اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے خوف خدا پیدا ہوگا. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اس کو پڑھیں. تو جہنم میں لے جانے والے بہت سے اعمال ہیں. ان کے اندر نماز کا چھوڑنا بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. ایک تعداد بدقسمتی کے ساتھ وہ نماز نہیں پڑھتے. جمعہ چھوڑ دینا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. نماز کی جماعت بلا اجازت شرعی ترک کر دینا، یاد رکھیے اس پر بھی جہنم کی حقداری ہے. تو جماعت بھی ترک نہیں کرنی چاہیے. زکوٰۃ نہ دینا، یاد رکھیے یہ بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اس کا ذکر ہے. جو سونا چاندی جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں مگر زکوٰۃ نہیں دیتے، تو ان کے لیے جہنم کی وعید ہے اس کے اندر. اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے اور اپنے کرم سے داخل جنت فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا رحمت مغفرت دو